ادھر ہمارے ذہن میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، پھر اگر کوئی بتا دے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہدایت سے تو آج تو بالکل واضح بات ہے کہ آج کا مسلمان ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی نظر میں زندگی بس یہی ہے جو ہم جی رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، کھانا پینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم ہدایت الہیہ کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک شخص دیکھ لے، ہدایت ہمارے لیے کوئی غیر ضروری سا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارے لیے غیر ضروری ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا ہے، اور ہم دنیا کے لیے، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہماری ساری زندگی دنیا کے لیے، ہمارے خیالوں میں، ہماری امیدوں میں، ہماری توقعات میں صرف دنیا ہی ہے۔ بس دنیا کی سوچ، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہاں تک اس کے لیے اہمیت جو ہے بس ظاہر کی ہے، پریشانی اس کی صرف دنیا کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک بہت، دیکھیں، میں آپ کو گزشتہ نشست میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ذمہ داری نہ ہوتی، کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، کوئی ثواب یا عذاب نہ ہوتا، تو پھر یہ بات، یعنی اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مچھر کو پیدا کیا، اور دیگر جو حشرات الارض ہیں یا کوئی بھی جانور ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو بس وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، سب کسی سے پوچھ گچھ نہیں۔ سورج جو ہے گرمی برسا رہا ہے، اس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی لوگ مر جاتے ہیں، لیکن سورج سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے کیوں اتنی گرمی برسائی، کہ اتنے لوگوں کو لو لگ گئی اور وہ مر گئے۔ یہ باتیں بالکل سادہ ہیں، اور بچے بھی، کہ کوئی مخلوق سے پوچھ گچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق مجبور ہے۔ اگر ہم بھی مجبور ہوتے پھر ہم سے بھی پوچھ گچھ نہ ہوتی، لیکن نہیں، مجبور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، ہدایت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اب ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور دیکھیں، انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا، دنیا میں نہیں آیا تھا، اور جو انسان اول ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا رہا تھا تو اس کو ہدایات دی تھی۔ وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور دوسری صورت میں بھی ہے کہ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، تم یہاں سے جاؤ، نیچے جاؤ، زمین پہ زندگی شروع کرو، لیکن زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، میں تمہیں بتاؤں گا، ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ ہمارا موضوع بھی یہ ہے نا، ہدایت الہیہ۔ تو زندگی اپنی مرضی سے گزاری تو تم ناکام ہوگے، اور میری مرضی سے زندگی گزاری تو تم کامیاب ہوگے۔ پھر مال و جان کو، اول تو میری مرضی ہے، اور پھر تم نے زندگی میرے لیے کھپانی ہے۔ مال اگر کماؤ تو میری راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، تو اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور ضرورت سے زائد دین کی راہ میں، باقی جو ہے پھر آپ جو بھی ہے۔ تو ہدایت کی میں بات کر رہا تھا۔ تو پہلا جو انسان آ رہا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ فمن تبع ھدایا، جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے انکار کیا صریحاً،
یا مان کے نہ مانا، عمل سے جھٹلایا، اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جائیں گے دوزخ میں، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت الہی کے مطابق یا اس سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سب دوزخ میں جائیں گے، اور چند دنوں کے لیے نہیں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، ادھر ہمارے ذہن میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، پھر اگر کوئی بتا دے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہدایت سے تو آج تو بالکل واضح بات ہے کہ آج کا مسلمان ہدایت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی نظر میں زندگی بس یہی ہے جو ہم جی رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، کھانا پینا، رزق میں تنگی ہو تو پریشانی ہے، فراوانی ہو تو پھر غافل ہے، پھر پلان بنتے ہیں، دبئی کا ٹرپ بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو، تھائی لینڈ چلے جاؤ، یا ادھر ادھر، ایک مطلب مزے کرو، اور اکانومی کلاس کی بجائے بزنس کلاس میں سفر کرو، مطلب پیسے بس ہیں، بس خرچ کرو اسے اور کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو یہ ایک ذہنیت ہے ہماری جو آج کے مسلمان کی بن چکی ہے۔ ہمارے لیے ہدایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج دین صرف چند فرقہ پرستوں نے اپنے تک محدود کر لیا ہے، فرقہ واریت تک محدود کر لیا ہے۔ ہر فرقے کی نظر میں اسلام وہی ہے جو ان کے فرقے کا ہے۔ تو یہ تو ایک مختلف بات ہے، یعنی اسلام کے اب فرقہ پرست جو ہیں وہ چند ظاہری مسائل کو ایشو بنا کر بس ایک فرقہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی مسائل ایشو پہ بنا لیتے ہیں، تو بس بریلوی عیدی میلاد مناتے ہیں، دیوبندی نہیں مناتے، اسی پر پھر اختلاف اور لمبے چوڑے دلائل اور یہ اور وہ آپ دیکھ لیں عام طور پہ۔ تو فرقہ پرست جو ہیں وہ تو دین کو انہوں نے فرقہ واریت تک محدود کر دیا ہے، بس یہی۔ اور مدرسے میں عام طور پہ پہلے فرقہ پڑھایا جاتا ہے کہ مخالف فرقے کی کیا دلائل ہے، اس کا رد کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، آپ دیکھ لیں۔ خیر، میں یہ موضوع تو میرے نہیں ہے، میں ہدایت الہیہ کی بات کروں۔ اصل میں زندگی ہماری بس ظاہر تک محدود ہے۔ ممبر پر بیٹھا ہوا شخص صرف دین کے ظاہر کی بات کرتا ہے، مطلب مقصود پوچھو ممبر سے بیٹھ کے جو بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا عبادت ہے۔ اب عبادت کا مقصد وہ نہیں بتاتا، اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ عبادت کس لیے، یہ وہ نہیں بتائے گا۔ بس زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہوگا، وہ کہے گا مقصود بس عبادت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، باقی کھاؤ پیو عیش کرو۔ عبادت بھی محدود کر لیا ہم نے، وہ کیا ہے، مرد مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیں، یا 5 وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہ کلپس آپ کو پڑھنے کے ملیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک تصور ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کی حقیقت کو سمجھیں، پہلے اپنی حقیقت کو جانیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں، کیونکہ چند دنوں بعد آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا، آپ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، آپ کے بدن کو پھر مٹی کھا لے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ وہ قبرستان میں ہمیں کبھی پرانی قبریں کھودتے ہیں نا، جگہ کی تنگی ہوتی ہے تو پرانی ہڈیاں ملتی ہیں، وہ یا آپ کے باپ کی ہوگی یا بھائی کی ہوگی، اور جو بھی ہے سب ہمارے بھائی بہن ہی ہیں نا۔ ہڈیوں میں تو کسی عورت کی تو کوئی خاص شناخت نہیں ہوتی بہرحال۔ تو دیکھیں یہ بات بڑی ایک سنجیدہ ہے اور توجہ طلب ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کیوں بنا مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے حقیقت کیوں سمجھ لیا ہے۔ یہ تو ایک امتحان ہے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، سہولت ہوگی یا تنگی ہوگی،
کوئی بات نہیں، لیکن امتحان ہے، امتحان میں آپ نے پریشان کیا ہونا، کیونکہ مطلب تو نتیجہ ہے، زندگی کا نتیجہ اچھا ہوگا تو آپ کی زندگی اچھی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ لَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو دنیا میں بھی میں نے حسنہ عطا کیا اور آخرت میں تو وہ صالحین۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مال و دولت کے انبار تو نہیں تھے، انبیاءوں کے باپ ہیں وہ، انبیاء ہزاروں نبی ان کی اولاد میں آئے، تو کوئی ان کا آپ دیکھ لیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، سفر کرتے رہتے تھے، قوم کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈال لیا، اور پھر آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ، سفر کرتے رہے، بیوی بچے کو وہاں صحرا میں چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے، پھر بعد میں آئے، پھر بعد میں آئے، چکر لگاتے رہتے تھے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم